اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف اور مقام و مرتبہ۔ حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منتخب نبی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کی حقیقتوں کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہ سجدہ نہیں کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، مگر شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میری حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دی گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی تھی کہ جنت میں جہاں سے چاہے کھائیں پیئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اس لغزش کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا اور تم میں میری پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسے ڈال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کی شر سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ شیطان کو قیامت تک مہلت دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندوں کا امتحان لیا جائے گا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں یا سرکش شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں شیطان کو ابلیس مایوس ہونے والا بھی کہا گیا ہے، جبکہ اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ وہ رجیم یعنی مردود اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل جانا، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر بقیہ مخلوقات پر انسان کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ نافرمانی اور تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شیطان کی عادت ہے۔ شیطان ہمارا سخت دشمن ہے جو ہم پر مختلف انداز سے حملے کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اس سے ہر وقت خبردار رہنا چاہیے۔ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ ہی آگ میں ڈالے گا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، لہٰذا جھوٹی قسمیں کھانا شیطانی طریقہ ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شرم و حیا انسان کی فطرت میں شامل ہے، ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس امتحان کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ لباس حیا کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اس میں تقویٰ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں لباس کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔